کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا۔ تو فرشتہ نیچے اترا۔ ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے، اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے، ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے۔ تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں ڈھس گئی، پوری عمارت چلی گئی، اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے، ختم۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو۔ تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال۔ یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں۔ یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف۔ میرے عزیزو، ایک تاریخ یہ ہے، یہ ہو چکی بات۔ اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا، جنگی طاقت، اللہ فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، وہ اشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک۔ ایک ہوتا ہے نا بھائی میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے، آپ نے للکارا، لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے۔ اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا، 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا۔ اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا۔ آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ ایک فرشتہ آیا، 2 فرشتے آئے، یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے لیے۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد۔ کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا۔ اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا، وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو۔ یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے، اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے۔ بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا۔ ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا،
اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے، زبردست ہاتھی ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں، میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو، چھوٹی کنکریاں، اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی، 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس تھی، 2 پیروں میں 1 چونچ، جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ یہ بھی تو میزائل ہی ہے۔ اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے، اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی، سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی، گوشت اجڑا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے، تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے، خوف، ڈر۔ میں بھی چند دن قبل عورتوں کی وہ یہ بیان بھی کر رہا تھا، میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی، صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے۔ وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی، تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی۔ یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی، وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو۔ میرے عزیزو، کاکروچ سے ڈرنے والیاں، چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں، یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا۔ جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں، آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے، آج وہ مردوں میں بھی نہیں ہے، نوجوانوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ حضور دعا کرتے تھے، جس کا ترجمہ میں بتاؤں، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے۔ بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی، ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی، اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا۔ اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے